اللعين الوليد بسم الله الرحمن الرحيم الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على أعظم إحسانه ونير برهانه ونوافي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون بالعز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا حالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغاليل بالقاف وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. میں آج تیسری تقریر کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں اپنے سپاس گزاری کے جذبات پیش کر رہا ہوں کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ میرے معروضات کو سن رہے ہیں اور حزب شد آمد قدیم سالہائے ما سبق کی طرح بلکہ کچھ اس سے زیادہ ہی انہماک میں پا رہا ہوں اور میں جس توجہ کا ہمیشہ طالب رہا ہوں وہ مجھے میسر ہے، یعنی آپ کا پورا تعاون حسن قبول کے ساتھ بھی حسن سماعت کے ساتھ بھی مجھے میسر ہے. گفتگو جیسا کہ آپ کو علم ہے قرآن اور انسان کے عنوان پر ہو رہی ہے. یہ نہیں معلوم کہ ہم اپنا فریضہ ادا بھی کر سکیں گے کہ نہیں. بہرحال
محرکات کا دے دینا مقرر کا کام ہے، اور محرکات کی بنیادوں پر فکر کی تعمیر آپ کے ذمے ہے۔ اس لیے یہ سورہ انفطار جو کلام مجید میں جس سورے کا نشان 82 ہے، وہ آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ گفتگو کل یہی ہو رہی تھی کہ آسمان جب پھٹ پڑیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے، جب دریا اور سمندر ابل پڑیں گے، تو پھر اسی وقت قبروں کو بھی کھولا جائے، تو اس وقت نفس کو علم ہوگا، علمت نفس ما قدمت وما اخرت۔ اس وقت علم ہوگا نفس کو کہ کیا لے کر آیا ہے، کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ اے انسان، کس نے تجھ کو رب کریم سے مغرور کر دیا؟ جس نے تجھ کو خلق کیا، جس نے تیرا تسویہ کیا، جس نے تجھ میں اعتدال طبع پیدا کیا، اور پھر یہ غرور رب کریم کے ساتھ کیا تجھے اس کا حق پہنچتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کس نے مغرور بنایا؟ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، حقیقت یہ ہے کہ تم دین ہی کو جھٹلا رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم کو اپنے دوبارہ مبعوث ہونے پر، تمہاری بعثت پر، تمہارے بعث پر، تمہارے اٹھائے جانے پر خود تم کو یقین نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کل کہ قرآن کوئی زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے، اس کے باوجود معجزہ ہے، اور پھر یہ کہ اس معجزے میں صرف انسان کا ذکر ہے، انسان ہی کی تاریخ ہے، انسان ہی کا عروج و زوال، انسان ہی کا اقبال و ادبار، انسان ہی کی بلندی و پستی، انسان ہی کی تباہی اور عزت مندی، یہ سب قرآن میں زیر بحث ہے۔ کبھی نام کے ساتھ، کبھی بغیر نام کے۔ نام اس وقت تک لیا جب تک عالمینی رحمت نہیں آئی، اور جب عالمینی رحمت آ گئی اور قرآن کو معجزہ بن کے قیامت تک رہنا پڑا، تو صفات بتلا دیے کہ ان صفات کے ساتھ ہر دور میں جو آدمی پیدا ہوتے جائیں ان کو ایک ہی قطار میں کھڑا کر دینا۔ جو ان صفات کے آدمی پائے جائیں ان کو ایک ہی منزل پر معین کر دینا، صفات بتلائے۔ یہ کل کی گفتگو تھی۔ آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات عرض کروں۔ پہلے اس فکر کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیجئے کہ قرآن کسی طاقت سے، کسی قوت سے، کسی عظمت و ہیبت سے گھبراتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والفجر واللیال عشر والشفع والوتر، صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت و طاق گواہ ہیں، واللیل اذا یسر، اور رات جب کہ وہ چھا جائے۔ اس میں عقل والوں کے لیے بڑے پیغام ہیں، صاحبان تعقل کے لیے بڑے پیغام ہیں۔ یہ نشانیوں کا جو تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ قرآن نے کہا الم تری کیف فعل ربک بعاد، معلوم ہے قوم عاد کا کیا حشر ہوا؟ بڑی متمدن قوم، بڑی طاقتور قوم۔ قرآن نے پوچھا معلوم ہے قوم عاد کا کیا حشر ہوا؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ جنہوں نے ایسے ایسے محل بنائے تھے، ایسے ایسے باغات بنائے تھے کہ پھر کبھی ایسے محل بن نہ سکے۔ مگر پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ؟ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کو دیکھو جو پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے، ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور یہ فرعونہ مصر کے تھے جو اپنی بزرگی اور اپنی عظمت کے مقابل میں انبیاء کی توہین کو لازم جانتے تھے۔ تم کو معلوم ہے ہم نے ان کا کیا حشر کیا؟ الذین طغوا فی البلاد واکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، معلوم ہے تمہارے پروردگار نے عذاب کا تازیانہ مارا ہے ان کو۔ نہ عاد رہے، نہ سمود رہے، نہ فرعونہ رہے۔ دیکھا آپ نے، ماضی کے نام لیے، مستقبل کی راہیں معین کی، اشارہ کیا کہ کوئی طاقت کے گھمنڈ نہ کرے، کوئی اپنی قوت کے ناز نہ کرے، ہم کو کسی کی فکر نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، جو رہے حق سے ہٹے گا وہ ٹھوکر کھائے گا اور اس کے لیے عذاب ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار تو کمینگاہ میں ہے، تیرے پروردگار کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اب رہا یہ انسان، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور یہ انسان کی تو عادت ہے، یہ تاریخ انسان کو قرآن کا دیکھیے، یہ انسان کی عادت ہے، جب نعمتوں پر نعمتیں دیتے ہیں تو آ کر کے کہتا ہے میرا تو یہ حق تھا، اور جب ذرا سا رزق کو چھین لیتے ہیں تو بگڑ کے کہتا ہے تو نے میری توہین کی۔ یعنی سب اللہ ہی کے لیے، توہین بھی اسی کی طرف سے، حق بھی انسان کو وہ دے تو کہیں یہ انسان کی عادت ہے، اور ہم دیتے ہیں تو کہتا ہے مجھے حق پہنچتا تھا اسی لیے تو یہ کرم ہے، اور نہیں دیتے ہیں تو کہتا ہے میری تو اہانت ہو گئی، توہین ہو گئی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں تم کبھی یتیموں پر کرامت نہ کرو گے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم کبھی مسکینوں کا خیال نہ کرو گے۔ تاکلون التراث اکلا لما، ہمیشہ تم دوسروں کا مال کھاؤ گے۔ تحبون المال حبا جما، اور تم کو مال دنیا سے محبت ہوگی۔
یہ غور سے یہ آیت سننے کے قابل ہے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جبکہ ہم زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں اور جب تیرا رب صف بصف ملائک کے سامنے جلوہ گری فرمائے گا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرے رب کا دربار ہوگا، ملائکہ صف بصف ہوں. اب دیکھیے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان اب گھبرائے گا، اب تذکر کی منزل پر آئے گا. تو کل یہ گفتگو تھی اور اب بھی سورہ آپ سن چکے. آسمان جب پھٹ پڑے گا، ستارے جب بکھر جائیں گے، دریا اور سمندر جب ابل پڑیں گے تو انسان رہے گا. اب یہاں ارشاد ہوتا ہے جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم جب سامنے آئے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان فکر کرے گا. تو آپ نے دیکھا اس انسان کے وجود کے لیے نہ آسمان کی شرط ہے، نہ زمین کی شرط ہے، نہ ستاروں کی شرط ہے، نہ بہار کی شرط ہے، بلکہ یہ انسان ہے. دیکھیں کتنی عجیب منزل کہ زمین بھی نہیں رہے گی مگر انسان رہے گا ہماری حضوری میں. جواب دینا پڑے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن سوچے گا کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، حیات کے لیے اور اس حیات کے لیے کچھ کر لیتا. تو آپ نے دیکھا حیات انسانی کتنی طویل ہے، کہاں سے ہے؟ آسمانوں کی، دریاؤں کی، ستاروں کی، زمین کی محتاج نہیں ہے حیات انسانی. اس کا تابع نہیں رکھا، کہیں ہٹ جائیں گے مگر یہ ہمارے سامنے رہے گا، یہ ہمارے سامنے رہے گا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی دنیا کے لیے، اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، یہ جو زندگی اب مجھے عطا ہوئی اس کے لیے میں کچھ آگے روانہ کرتا. مگر ظاہر ہے کہ وہ تذکر بعد از وقت ہے. وہ تذکر بعد از وقت ہے. ایسا عذاب کریں گے کہ کسی پہ ایسا عذاب نہ ہوا ہوگا، اور اس امتحان میں مبتلا کریں گے کہ جس امتحان کو وہ دیکھ کے ہی سمجھے گا کہ یہ عذاب الہی کا قہر ہے کہ جس میں مبتلا ہوں. یہ سورہ فجر ختم ہوا، انسان کی گفتگو ختم ہوئی، پھر ایک انسان سامنے آیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، انہی انسانوں میں تو بھی ہے. ان انسانوں نے تجھ کو نہیں پہچانا، ان انسانوں نے تیری تقلید نہیں کی، انسانوں نے تجھ کو رکھا تھا اس لیے کہ تیرے نقش قدم پر چلے. یہ نہیں کہا تھا کہ جبرائیل کے نقش قدم پر چلو، یہ نہیں کہا تھا کہ فرشتے بنو، یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری باتوں کو سنو اور عمل کو ہم سے سیکھو. نہیں، انسانوں میں انسان کو بھیجا تھا کہ انسان کے نقش قدم پر چلو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تم آ جاؤ، تم ادھر آؤ. ارجعی الی ربک
کے راضیتم مرضیہ، اپنے رب کے پاس آؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تم اپنے رب سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، میرے عباد میں آؤ، میرے بندوں میں آؤ، وادخلی جنتی۔ سورہ فجر تمام ہوا، صبح کی نماز میں اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، لطف آئے گا۔ خاص احکام آئے ہیں کہ صبح کی نماز میں اس سورے کی تلاوت کی جائے بعد سورہ حمد، تو انسانوں ہی میں نفس مطمئنہ دی ہے۔ انسان سے انسان تک، انسان سے انسان تک اتنے درجے ہیں، اتنے درجے۔ اس میں عاد و سمود بھی ہے، اس میں فرعون بھی ہے، اس میں شداد و حامان بھی ہے، اس میں نفس مطمئنہ بھی ہے۔ اب کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر کہیں عاد و سمود پہ گفتگو چھڑ جائے، کہیں فرعون اور قارون پہ گفتگو چھڑ جائے اور کسی کو ناگوار ہو، کسی کو ناگوار ہو، تو ذکر چھیڑنے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے، جس انداز میں ذکر کیا ہے اسی انداز میں آیتیں پڑھتے جائیے، کوئی آیتیں پڑھنے سے روکتا ہے؟ کوئی آیتیں پڑھنے سے روکتا ہے؟ بہت غور سے سنیے، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اچھے انسان کو ہمیشہ اچھا کہو، برے انسان سے اجتناب کرو، دور رہو۔ نام بتلا رہے ہیں، ان کی کیفیتیں بتلا رہے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھو۔ دیکھو، کوئی درمیانی راہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کرو، اچھائی اور برائی میں سلح نہیں ہوتا۔ دیکھو، کوئی ایسی راہ نہ ڈھونڈو کہ ہم کمپرومائز کر لیں گے، کچھ ان سے لیں گے کچھ ان سے لیں گے، تو یہ مسئولیت ہو جائے گی۔ تم کو نکھارنے کے لیے ایک وقت دیا گیا ہے اپنی ذات کو کہ تم آخر وقت نکھر جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ ادھر کچھ ادھر، نہیں، یہ مرد حر کا کام نہیں ہے۔ حر کا کام یہ کہ چھوڑے تو پھر چھوڑے، چھوڑے تو پھر چھوڑے، اور آ جائے تو حق کی طرف ہو جائے۔ تو یہ انسان ہے۔ آپ نے دیکھا، یہ ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ فجر، اور عنوان آپ کو معلوم ہے، عنوان ہے قرآن اور انسان، اور یہ گفتگو مسلسل جاری ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر بہ پڑیں گے، اور قبروں کو کھولا جائے گا، قبروں کو کھولا جائے گا۔ کتنے ہزار برس کی قبریں ہوں گی؟ آخر کوئی وقت ہے، مدت ہے کہ 1 برس پہلے کی قبر کھولیں گے، 2 سال پہلے کی قبر کھولیں گے، آخر کب تک، کب سے؟ کچھ ملاحظہ فرما رہے؟ ذرا اس قبور کو اب پھر غور کیجیے، قبور پہ غور کیجیے۔ اب یہ سورہ ممتحنہ ہے، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، میری تقریر کا سلسلہ دیکھیے، کسی کے ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، خبردار اس قوم کو دوست نہ رکھنا، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، اللہ جن پر غضبناک ہے، اس قوم سے محبت نہ رکھنا جو مغضوب ہے۔ کس بات سے مغضوب ہوئی وہ قوم؟
اللہ کیوں غضبناک ہو گیا؟ اللہ کو غصہ کیوں آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم صرف اس لیے آیا قد یئسوا من الآخرہ کہ وہ قوم آخرت سے نا امید ہو گئی. آخرت سے نا امید ہو گئی. کس طرح نا امید ہو گئی؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کافر قبروں سے نا امید ہو گئے. دیکھا آپ نے قبور کی کیفیت، اذا القبور بعثرت. یہ دوسرے مقام پہ کہا کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کافر صاحبان قبر سے مایوس ہو گئے. ارے کیا ہے؟ مٹی کا ڈھیر ہے. جس نے یہ تصور کیا کافر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت 89 سورہ کا نشان 89 چیپٹر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، خبردار اس قوم کو دوست رکھنا غضب اللہ علیہم جن پر خدا غضبناک ہے. قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے نا امید ہو گئے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کافر صاحبان قبر سے مایوس ہے. تو دیکھیے لفظ کافر کو کہاں استعمال کیا؟ یہ نہیں کہا کہ وہ کافر جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر جو رسول پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر جو نماز نہیں پڑھتے، وہ کافر جو روزہ نہیں رکھتے. دیکھیے کفر کی عادت کہاں تک جا رہی ہے کہ اگر قبر کو دیکھ کے کوئی کہہ دے کہ اس میں کچھ نہیں، یہ فقط مٹی کا ڈھیر ہے، اس کو گرا دو، وہ کافر ہے. یہ انسان اور انسان کی قبر، یہ نہیں کہا کہ نیکوں کی قبر، یہ تعریف نہیں کی کہ اولیاء کی قبر. ارے نہیں، دفن کیا تو سمجھو یہ کہ ابھی ہے، برا ہے تو ہے، اچھا ہے تو ہے، اچھا ہے تو ذکر ہے، برا ہے تو ذکر ہے. اب یہ ایک منزل تھی سورہ ممتحنہ کی کہ جہاں ہم نے پھر قبور کے اس لفظ کو دیکھا. ایک اور منزل، اب جس طرح سے میں نے سورہ فجر کی آیتیں پڑھی، اب ذرا سورہ حج کو دیکھیے. یہ 22واں سورہ ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں. بہت غور سے سنیے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. اب تک حدیث کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور جب حدیث کو پیش کروں گا تو پھر عرض کروں گا کہ کہاں تک قرآن سے موافق ہے اور مطابق ہے. یہ انسان کی اہمیت دیکھیے، انسان کا مقام دیکھیے. جی رہا ہے تو مسئول ہے، اور قبر میں ہے تو معدوم نہیں ہے، عدم نہیں ہے کچھ ہے. اچھا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو شک ہو گیا ہے کہ تم کو کیسے اٹھایا جائے گا، اگر تم کو شک ہے، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو یہ شک ہے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، تو ذرا غور تو کرو. انا خلقناکم من تراب،
ہم نے تو تم کو مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے بنایا. ثم من علقۃ، پھر بستہ لہو سے بنایا. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا. کبھی ہم نے چاہا تو اس کی شکل درست ہو گئی، کبھی ہم نے نہیں چاہا تو شکل ہی بگڑ گئی. مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، کبھی خلقت ناتمام چھوڑی. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم نے ارحام مادر میں ان نطفوں کو رکھ دیا ایک خاص وقت تک، جب تک کہ ہم چاہتے تھے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تم طفل بنے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ تَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم اپنے کمال پر آؤ، جوانی کی منزل پر آؤ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے کچھ مر گئے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کسی کو اتنا بوڑھا بنایا، اتنا بوڑھا بنایا کہ سب کچھ پڑھ لکھ کے اس نے بھلا دیا، علم ختم ہو گیا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اب کچھ بھی یاد نہیں ہے. تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور یہ نہیں تو تم نے مردہ زمینوں کو دیکھا ہے، زمین بنجر ویران جس کو کہتے ہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَاهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہم نے پانی کو نازل کیا، ایک مرتبہ اس میں نمو کی کیفیت پیدا ہوئی، بالندگی آئی، سبزی ہوئی، اور ایک مرتبہ یہ زمین آباد ہو گئی. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اب تو سمجھ گئے کہ وہ کس طرح مردوں کو جلاتا ہے. مٹی سے بنایا، نطفے سے بنایا، علقے سے بنایا، مضغے سے بنایا، مردہ زمینوں کو جان دے دی. اور وہ یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو بھی جلائے گا. انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب غور کیجیے، ارشاد ہوتا ہے وہ ان الساعۃ آتیۃ، اور یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، آنے والی ہے. وہ ان اللہ یبعث من فی القبور، اور خدا اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے. قبروں کو مٹانے والے تو پہلے قرآن میں سے یہ جہاں جہاں قبور کا لفظ ہے اسی کو مٹا دیں. ان اللہ یبعث من فی القبور، اور قبروں میں جو بھی ہوں گے اللہ ان کو اٹھائے گا. یہ نہیں بتلایا کہ آپ کی دور میں جو قبریں بنی آپ کے دور میں ان کو اٹھائے گا، یا فرعون کے دور میں جو قبریں بنی ہیں ان کو اٹھائے گا، یا آدم کے دور میں جن کو دفن کیا گیا ان کو اٹھائے گا. کہا گیا کہ قبروں میں جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا. تو اے انسان، رحم کر اپنے حال پر، پہلے اپنے آپ کو تو پہچان، پہلے اپنے آپ کو تو پہچان کہ مر کے معدوم ہونا نہیں ہے، رہنا ہے. اٹھایا جائے گا قبروں سے مردوں کو، تو قبور سے ہم اٹھائیں گے. تو آپ نے دیکھا یہ سورہ حج کی آیت، وہ سورہ ممتحنہ کی آیت، سورہ فجر کو آپ نے سنا. اس گفتگو کا حاصل آج کی حد تک یہ ہے، آج کی حد تک یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے، یہ معلوم کرے اور اس بات کو محفوظ رکھے کہ موت واقعی جیسے میر تقی میر نے کہا
ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو اب صورتحال اتنی ہی ہے کہ کہیں کسی قبر میں موت اس طرح سے مسلط ہے بدعمالی کی وجہ سے کہ وہاں وہ ہے تو مگر اثر پذیر نہیں، جب ذکر ہوگا برائی سے ہوگا۔ اور کہیں ایسی بھی زندگی ہے موت کے پردے میں، قبروں میں، کہ جہاں جب ذکر ہوگا تو نیکی سے ہوگا۔ میں انہی دنوں میں عرض کر رہا تھا، شاید خالد بن ہال کی پہلی ہی تقریر تھی، کہ جب آپ فرائض حج کو ادا کرتے ہیں اور قبر رسول پر آتے ہیں تو آپ کو یہ حکم ہے کہ قبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ آیت سورہ نساء کی پڑھیں۔ سورہ نساء کی آیت یہ، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک واستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اے رسول اگر تیرے پاس آئیں، جاؤوک اگر تیرے پاس آئیں اور طلب مغفرت کریں، اور اگر تو ان کی سفارش کرے، واستغفر لهم الرسول، اور اگر رسول ان کے لیے سفارش کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ یہ ہر مسلمان کو اس آیت کو پڑھنا پڑتا ہے مدینے جا کے، کہ میں گناہگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور اب آپ سفارش کریں تو وہاں موت سفارش میں حائل نہیں۔ جاؤ کا جب یہ تیرے پاس آئیں تو مدینے کی مسجد میں ہوتا اور مدینے میں اپنی قبر میں ہوتا، یعنی وہاں حیات جب ملتی ہے تو پھر موت اس حیات کو داغدار نہیں بناتی، موت اس حیات پر قابو نہیں پاتی۔ اس توبہ کرنے والے جب تیرے پاس آئیں تو تو سفارش کر، واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ السلام علیک یا رسول اللہ، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے رسول۔ آج ہر مسلمان پکار رہا ہے، آج ہر مسلمان پکار رہا ہے، گفتگو خاتمے پر پہنچی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مثال کے طور پہ ایک ایسی قبر ہے جس قبر میں ایک ایسا انسان ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ سو رہا ہے تاکہ شاید غفلت نہ پیدا ہو، ایک ایسا انسان ہے جہاں لوگ اب بھی فریضہ حج ادا کر کے جا کے سلام کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے طلب مغفرت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ سفارش کرے۔ تو اب آپ سمجھ گئے، ایسا ہے ایک انسان۔ تو اگر اسی انسان کے ساتھ ساتھ کوئی نفس بن کر آگے بڑھے اور ایسے نفوس کا سلسلہ ہو کہ جو جمع کی منزل پر آ کر انفس نہ بنے، تو پھر وہ ساری قبریں آج حیات کی مظہر ہیں۔
زندگی کو پیش کرتی ہیں، زندگی کو پیش کرتی ہیں، اور اس لیے زندگی کو پیش کرتی ہیں، اس لیے زندگی کو پیش کرتی ہیں کہ اپنی مدت حیات دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو نفس رسول کی منزل پر رکھا، اور ہمیشہ قرآن ہی یہ کہتا رہا کہ اے رسول لو مشرکین سے، لو کفار سے، فلا تکلف الا نفسک، مگر سوا اپنے نفس کے کسی اور کو تکلیف میں نہ ڈالنا۔ تم لڑو کفار سے، قاتل الکفار قاتل المشرکین، تم لڑو مشرکین سے لڑو، فلا تکلف الا نفسک، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے کہ سوا اپنے نفس کے کسی کو تکلیف میں نہ ڈالنا۔ تو اب کوئی اس منزل پر اگر آئے کہ مرضی مولا کے لیے اپنی زندگی کو چشم و ابرو رسول کی گردش کے حوالے کر دے کہ جہاں رسول بھیجے آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے، تو وہ منزل ہے کہ جہاں انفسنا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عرض کیا جا چکا، سلسلہ کلام میں دلیل کے لیے پھر کہنا پڑتا ہے۔ مامون نے کہا امام علی بن موسی الرضا سے کہ فرزند رسول آپ کو فقط اسی بات پہ ناز ہے نا کہ آئے مباہلہ میں نشانہ ہے، اسی بات پہ ناز ہے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کا تذکرہ ہے؟ کہا نہ ہو، یہ لفظ نہ ہو۔ کہا اچھا تو آپ کو اس بات پہ ناز ہے کہ ابنا ہونا ہے؟ کہا نہ ہو، ہم کو اس لفظ کی بھی ضرورت نہیں۔ تو گھبرا کے کہا کہ پھر آپ مسلسل کیسے ہوں گے رسول سے؟ کہا جب تک انفسنا باقی ہے، جب تک انفسنا باقی ہے، یہ سب نفس رسول ہے، یہ سب نفس رسول ہے۔ گفتگو ختم ہوئی، اب زحمت نہیں دوں گا۔ کل کی تقریر کا ایک آخری ٹکڑا تھا اور مبہم تھا، میں ابہام نہیں چاہتا ہوں، مگر چونکہ وقت ختم ہو رہا تھا اس لیے میں نے اس کو ذرا سا جلدی سے ادا کر دیا، اور آپ نے بھی بہت ہی عجلت کے ساتھ اس کو سن لیا، جیسا کہ ہمیشہ اس واقعے کو سنتے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا کل تقریر کے آخر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ خدا اس قوم کو دوست رکھتا ہے اور وہ قوم خدا کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیت ہے قرآن، اور رسول صرف کرتا ہے اس آیت کو یہ کہہ کہ کل میں علم دوں گا، اور اس کو علم دوں گا جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں۔ جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے تو ابہام کو ہٹا کے پوچھ رہا ہوں کہ مرتد کون ہوا تھا؟ کس مقام پر اس آیت کو ظاہر کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا جو خدا اس قوم کو دوست رکھتا ہے، وہ قوم خدا کو دوست۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے، اور اللہ کے رسول اس اصطلاح کو خیبر میں استعمال کر رہے ہیں، اب کوئی پوچھے تو کہ یا رسول اللہ یہ محل صرف کیا ہے؟ یہ محل صرف کیا ہے؟
سارے مسلمان جمع ہیں الحمدللہ. بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کون اپنی منزل سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ کون اپنی منزل سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ انسان سے انسان تک. انسان سے انسان تک. اب کہاں کہاں کس کس کو پہچانے؟ سب انسان ہیں اور سب نزدیک ہیں، سب پاس ہے، سب قریب ہے. بہت توجہ سے سنیے، یعنی آیت کے ساتھ گفتگو ہے. سب نزدیک ہے، سب پاس ہے، سب قریب ہے. تو یہ کہتے اللہ کی عالمینی رحمت بن کر آئے تھے کہ اللہ تم سب کو دوست رکھتا ہے، تم سب اللہ کو دوست رکھتے ہو، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بھیجوں. نہیں، اس طرح سے گفتگو نہیں ہوئی. صحیح بخاری شریف کو ملاحظہ فرمائیے وضاحت کے ساتھ، صحیح مسلم کو دیکھیے وضاحت کے ساتھ، کنز العمال کو دیکھیے اس وضاحت کے ساتھ، مستدرک حاکم کو دیکھیے اس وضاحت کے ساتھ، مسند امام احمد ابن حنبل کو دیکھیے اس وضاحت کے ساتھ کہ خدا اس کو دوست رکھتا ہے، وہ خدا کو دوست رکھتا ہے. خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہے. یہ صفت بتلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کوئی عجیب منزل ہے، سب ایک ہی صف میں ہے، سب ایک ہی صف میں ہے، مگر چن لیا کچھ صفات بتلا کے. اب اس کے بعد ذرا ذرا سے اختلاف کے ساتھ رجل بھی کہہ دیا، رجل بھی کہہ دیا تو شاید اس لیے کہا کہ میں اس آدمی کو بھیجوں گا جو ایسا ہو. اگر رجل کے معنی یہ لیے جائے ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو ایسا ہو، تو اس کے ساتھ ایک لفظ کہہ دیا کہ جو صفت یہ بتلا رہی ہے کہ اگر میں اس موصوف کے پاس نہ رہوں تو کہیں اور میری جگہ نہیں ہے. کرارن میں کرار کو بھیجوں گا. عجیب بات ہے، یہ آخری جملے آج کی تقریر کے تاریخ میں بہت سے صفات ائمہ کے آئے کہ جن کو ہم نے اپنی اپنی محبتوں سے اور بہت سو کے لیے استعمال کیا. غور سے سنیے، جیسے خود امیر المومنین، تو ہم نے کہا امیر المومنین سلطان عبد الحمید خان، کہا نہیں کہا، شاہان ترکیہ کو کہا نا، ترکان تاتار کو کہا، امیر المومنین کہا. امام ہم نے ہر ایک بڑے عالم کو کہا، امام فخر الدین رازی، امام غزالی کا. یہ صفتیں یہاں سے لی اور تقسیم کرتے چلے تو پھر تاریخ نے بھی اس کو دوہرانا شروع کیا. مگر آج یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کسی تاریخ میں، کسی کتاب میں، کسی سوال عمری میں یہ بتلائیے کہ سوال کے کسی اور کو دوہرانا.
معروف شاعر کو مجبور ہو کر کہنا پڑا میشناسی معنی کرار چیز. کچھ خبر ہے کرار کے معنی کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں میشناسی معنی کرار چیز ان مقامی از مقامات علی. یہ علی کے مقامات میں سے ایک مقام. بس ہو گئی آج کی گفتگو، میں نے زحمت دی. آپ نے دیکھا انسان سے انسان تک، مگر ہر صفت سے ہر انسان کو متصف نہیں کیا جا سکتا، موصوف نہیں کیا جا سکتا. لیتے جائیے صفت پہ صفت اٹھاتے جائیے. خود آپ استعمال نہیں کرتے یہ لفظ، آپ اپنے بہادروں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. آدمی بڑا کرار ہے، جرار کہیں گے، شجاع کہیں گے، بہادر کہیں گے، دلیر کہیں گے، سخت شکن کہیں گے، مگر کرار وہی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ. کرار. اور کرار کو سمجھایا جب نبی نے، اقبال تو یہ کہہ کے چپ ہو گئے ادب سے کہ ایک مقام ہے مقامات علی سے. امتارا در جہان بے ثبات نیست ممکن جز سے کراری حیات. قوموں کو اگر زندہ رہنا ہے تو کراری کے ساتھ زندہ رہنا ہے. میشناسی مانی ہے کرار چیز ان مقامی مقامات علی. یہ کہہ کے اقبال چپ ہو گئے، مگر نبی چاہتے تھے کہ قیامت تک کے یہ کرار کو میں ڈیفائن کروں. میں بتلاؤں، میں بتلاؤں کہ کرار کیا ہے. اب کرار کہہ کے اب کرار کو سمجھایا غیر فرار. عزیزان گرامی، یہ نفوس قدسیہ ہے، جب تک ہے ان کا ذکر اسی طرح سے ہوتا رہے گا. اور یہ ذکر ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے. اور ہم اس دلوری، اس جرأت، اس کراری اور اس وفاداری کے تذکرے جب کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ واقعی کتنے دلیر تھے یہ انسان. صفین کی جنگ ہو رہی تھی تو داہنی طرف جو سفید تھی اس کا علم دیا تھا عبداللہ ابن جعفر طیار کو. بائیں طرف جو سفید تھی اس کا پرچم دیا تھا مسلم ابن عقیل کو. تو دیکھا آپ نے کرار نے علم دیا. اب ان کی کراریت کا کیا کہنا جو مقرر حملہ کرے، جو حملے پر حملہ کرے، اور جس کو حسین یہ کہہ کے آگے بھیجے کہ بھئی تم جانو، تم جانو، صلح کرتے ہو صلح کرو، ملتے ہو مل لو، لڑتے ہو لڑ لو، مگر تمہید کربلا تم منو. میری گفتگو آسان نہیں ہے. اس کو بھیجا جو دیباچے کربلا ہے، اختیار کل نے دیا. دیکھیے مسلم کو جب بھیجا ہے تو یہ نہیں کہا کہ لڑ لے گا، نہیں، صرف یہ کہا وہاں جا کے وہاں کے حالات سے مجھے باخبر رکھنا. مگر یہ حضرت مسلم کا فیصلہ ہے، ان کا ڈیسیشن ہے، یہ ان کا تصویر ہے کہ نہیں مجھے لڑنا پڑے گا اور اب لڑوں گا تنہا صحیح. تو مولا تو کرار ہے اور تجھے بھیجا ہے ختم
اپنی مرتبت میں، مگر محمد ساتھ تھے۔ عباس تم بڑے بہادر ہو، مگر حسین ساتھ تھے۔ آؤ عباس، کوفے کی گلیوں میں دیکھو، عقیل کا بیٹا مسلم اکیلا حملوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اکیلے لڑ رہا ہے۔ ہماری جان قربان امام باقر فرماتے ہیں کہ نہ روئے گا مسلم پر مگر مومن متقی، مومن متقی اکیلے لڑ ہے، مسلسل تلوار چل رہی ہے۔ یہ تاریخ آل محمد میں یہ اکیلا انسان ہے کہ جس کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے۔ تو آج گھر سے لوٹے ہوئے نکلے تو دارالامارہ تک لوٹے ہوئے گئے، ہاتھ زخمی، کلائیاں زخمی، بازو زخمی، پیشانی زخمی، کلیجہ زخمی، اور جا کے ایک مقام پر جب مکر کیا گیا اور اس مکر میں آپ کو ایک گڑھے میں گرا دیا گیا تو اب دشمنوں نے ہاتھ باندھ لیے شیر پیچھے، تو شیر کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں بہت پیاسا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں، پانی پلا دو۔ ایک کنیز آ گئی جام آگ لیے ہوئے اور تب پیلے میرے شہزادے، اس نے جام آگ منہ تک پہنچایا، لب اقدس کا لہو جام کے پانی میں ممزوج ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ پانی میری قسمت میں نہیں ہے، یعنی یہ بتلانا چاہتے تھے کہ حسین ابن علی میں آپ کی تعصی کر رہا ہوں، پیاسا جا رہا ہوں۔ دربار میں لایا گیا دلیر کو، کرار کے بھتیجے کو، کامل پہ سلام کرو، کہا مالی امیر ہوں سوا حسین، میرا سوا حسین کے کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے ہے کسی میں آج یہ طاقت، مالی امیر ہوں سوا حسین، یہ جملہ کسی کی زبان سے نکل سکتا؟ مسلم نے عقیل کو پناہ نہیں دی گئی، دارالامارہ کے بام پہ پہنچایا گیا، قاتل نے تلوار کو بلند کیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹی، دوڑتا ہوا آیا۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، مسلم سر جھکائے کھڑے تھے، میں نے تلوار بلند کی تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، سر کھلا تھا، کہہ رہے تھے میرے بچے نے کیا خطا کی، میرے بچے نے کیا خطا کی جو مارتا ہے؟ کہا تیرا وہم ہے کیا قتل کر دے؟ وہ واپس پہنچا، اس وقت تک مسلم ہاتھ بندھے ہوئے آہستہ آہستہ بام کے گوشے تک آئے۔ ذی الحجہ کی نئی تاریخ تھی، مسلمان عید کی تیاریاں کر رہے تھے، بچوں کو کاندھوں پر سوار کر لیا گیا تھا تماشے کے لیے۔ گوشے بام تک آ کے آواز دی کوفے والوں، اچھی وفا کی تم نے، میں شکایت نہیں کروں گا، مگر صرف اتنی خواہش ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اگر میرے بچے اس شہر میں آئے تو ان بچوں کو یہ نہ کہنا کہ تمہارا باپ یہاں قتل کیا گیا۔
واپس آئے واپس آئے. اس نے قاتل نے تلوار بلند کی. اب جب مسلم نے کہا نماز پڑھ لوں ہاتھ کھول لے, کہا نہیں وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے.